میں خانہ جنگی کی صورتحال، بلوچستان ہائی الرٹ پر۔ نسل کشی، تعصب اور نفرت کے واقعات سامنے آنے لگے۔ اس سب کے حقائق جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، میں ہوں حورین علی، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اس حد تک نفرت ہے کہ اب وہ امٹ کر سامنے آنے لگی ہے۔ آپ دیکھ لیں ریسنٹ واقعہ جو بلوچستان میں پیش آیا ہے، جس میں 36 پنجابی مزدور اور 14 سیکورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے اور یہ اس طرح کے حالات ملک میں کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں میں نفرتیں اتنی بڑھ جائیں اور خانہ جنگی شروع ہو جائے؟ یہ حالات پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بلوچستان کے مختلف پولیس اسٹیشنز پر، مختلف ہائی ویز پر اور ریلوے ٹریکس پر جو حملے ہو رہے ہیں اور اس میں جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ داری BLA بلوچستان لبریشن آرمی نے لی ہے، اور ان کے دل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پنجابیوں کی نسل کشی کرنی ہے۔ پنجابیوں کی نسل کشی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک تعصب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو پاکستان ہے وہ پنجاب تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور اس سے باہر کسی اور صوبے پہ، اسپیسیفکلی بلوچستان پہ حکومت کی نظر نہیں ہے۔ حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہی، حکومت ان کو ڈیولپ نہیں کر رہی۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد بلوچستان کی کئی ہائی ویز جو ہیں، جو پنجاب جا رہی ہیں، جو کراچی جا رہی ہیں، سندھ جا رہی ہیں، جو خیبر پختونخوا جا رہی ہیں، یہ جو ہائی ویز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایون کہ ایران سے جو بسز آ رہی ہیں مال لے کر، ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، صرف انہی دہشت گردی واقعات کی وجہ سے۔ یہ واقعات محرومیوں کے شکار بلوچستانیوں کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، اور یہ کئی سالوں کا، ایون کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 20 سالوں کا ابلتا لاوا ہے جو آج پھوٹ پڑا ہے، اور جگہ جگہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ پنجاب ہائی وے ہو گیا، یہ سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر جو سب کچھ ہے، بولان ہو گیا، کولپور ہو گیا، اور اس طرح کے جتنے ہائی ویز ہیں جہاں سے شاہراہیں ملتی ہیں دوسرے صوبوں میں، وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایون کہ اگر پنجاب شاہراہ دیکھی جائے تو وہاں پہ ایتھنک آئیڈینٹی کیا مطلب کہ نسلی تعصب، لوگوں کے ID کارڈز دیکھ کر ان کے ڈومیسائل جن کے بھی پنجاب سے ملتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے۔ اور جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ جس ٹرک پہ حملہ کیا گیا، جس میں 36 پنجابی مزدور مارے گئے ہیں، اس میں وہ ٹرک جو تھا وہ فروٹس کا تھا، اور کول یعنی جو کوئلہ ہے اس کی تجارت ہو رہی تھی۔ وہ تجارتی ٹرک بلوچستان سے پنجاب کی طرف آ رہا تھا، جس کے اوپر دھاوا بول دیا گیا، حملہ کر دیا گیا، اور پنجابیوں کو مار دیا گیا تعصب کے تحت، اور جو باقی کا سارا سامان تھا اس کو آگ لگا دی گئی۔ اب اگر آپ کھاڑکوچ کے ہائی وے والا واقعہ دیکھ لیں، جہاں پہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا گیا ہے، وہاں پہ تمام اہلکاروں کو مار کے اور پولیس آفیشلز کو اور سب انسپیکٹرز کو انہوں نے اپنے پاس قیدی بنا لیا ہے، اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پہ پہنچے، لیکن اس علاقے کو، اس سے پہلے کہ سیکورٹی ایجنسیز وہاں پہ پہنچتی، وہاں پہ جا کے ریسکیو کرتی، اس سارے علاقے کو، اس پولیس اسٹیشن کو انہوں نے آگ سے لت پت کر دیا۔ وہاں پہ آگ لگا دی گئی، شعلے بھڑکا دیے گئے، اور وہاں اس جگہ کو خاک کر دی۔ اسی کے ساتھ جو باقی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، کہیں پہ 6 لاشیں مل رہی ہیں، کہیں پہ دوسری جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے ملک میں کیوں جنم لینے لگے ہیں؟ اور ایون کہ اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر ہی کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا رہتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اتنا سپریس کیوں رکھا جا رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب دے تو ہمارے یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں، وہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس وقت،
یہ خانہ جنگی کی صورتحال اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب عوام کے اندر لاوا پک پک کے وہ بالکل پھوٹنے پہ آ جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے ملک کی سیکیورٹی حالات ہیں، آپ نے ابھی پچھلے دنوں واقعہ دیکھا یہ کچے کے ڈاکوؤں والا، کیا یہ عوام کی انتشار پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، یا پھر یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ شہری تو شہری، ایون ہمارے ملک میں اب سیکیورٹی اہلکار بھی محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ 12 کچے کے ڈاکوؤں نے 12 سیکیورٹی اہلکار کو مار دیا، اور وہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو سب کچھ ہو رہا ہے، شیعہ سنی فساد ملک میں پھیلا ہوا ہے پارا چنار میں، جس طرح سے شیعہ سنی جینوسائیڈ چل رہا ہے ملک کے میں، جگہ جگہ انتشار پسندی ہے. ملک ہمارا ایسے ہے جیسے وہ انگارے میں جل رہا ہو. تو یہ صورتحال ہمارے ملک کی کب ٹھیک ہوگی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہماری عوام ہے، یا پھر ہمارے اوپر حکمران ہے جنہوں نے عوام کے اندر یہ صورتحال پیدا کر دی ہے؟ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ سیاستدانوں نے اپنی بدکاریوں پہ پردہ ڈالنا ہو تو وہ ملک کے صورتحال بگاڑ دیتے ہیں. وہ ملک میں اس طرح کے واقعات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے کالے کرتوتوں پہ سے نظر ہٹ کے ملک کے اوپر آ جائے. لیکن کیا یہ بات سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ اس کا تو مالک اللہ ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال کیا ہمارے ملک میں یہ پیدا کی جا رہی ہے، یا یہ ایک انسانی کانفلکٹ ہے، یہ تعصب ہے یہ انسان کے اندر کا، یا پھر یہ ہمیں سوشلی سپریس کرنے کا نتیجہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں مختلف جگہوں پر ہمارے ملک میں احتجاج چل رہے ہیں. ملک میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری جگہ اس طرح کی انتشار پسندی، اس طرح سے لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت کرنا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کون آ کے ان سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کرے گا؟ اچھا، اس ہی بلوچستان کے واقعے کے اوپر سی ایم بلوچستان کا جو بیان ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں گے، اور ہم لوگ اس کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز بھی فل آپریشن کر رہی ہیں. اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کا یہ بیان ہے کہ دیز ڈسٹرکشن انڈیکیٹس آر اے کنسپریسی ٹو کریٹ انسٹیبلٹی ان پاکستان. The enemy wants to recreate anarchy in the country under a plan. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں امپلانٹ کی ہوئی سازش ہے، یہ دہشت گردوں کی سازش ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی، ہمارے ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور خانہ جنگی پھیلائی جا رہی ہے. اس کے اوپر سرفراز بگٹی کا یہ بیان ہے کہ the terrorists and their facilitators will not be able to escape an exemplary end. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں اور ان کے مددگار ہیں، ان کو ہم وہ حشر کریں گے کہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا. ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، ان کے خلاف آپریشنز کر کے ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے گا. لیکن آخر کب یہ واقعات ہمارے ملک سے کب ختم ہوں گے؟ یہ واقعات ہمارے ملک میں جو انتشار ہے، یہ کیا ہماری سوسائٹل سچویشن کے ساتھ صحیح ہوں گے، یا پھر یہ دہشت گردی کا ہی کوئی واقعات ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ آئی ایس پی آر کا اس کے اوپر بیان دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر کہ سیکورٹی فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز امیڈیٹلی رسپونڈ اینڈ سکسیزفلی تھوارڈ دا ایول ڈیزائنز آف ٹیررزم اینڈ سینڈ 21 ٹیررسٹ ٹو ہیل ان انشورنگ کلیئرنس آپریشن ensuring security and protection of local populace. آئی ایس پی آر کا اس واقعے کے اوپر بیان آیا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور جو ہماری باقی کے ادارے ہیں انہوں نے بر وقت یہاں پہ آپریشن کیا ہے، 21 دہشت گرد مار گرائے ہیں، اور جو لوکل عوام ہیں ان کو ایک محفوظ جگہ رہنے کے لیے پرووائڈ کر دی گئی ہے. اس کے اوپر ہمارے ملک میں آج تک جو آپریشنز جاری ہیں، اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ پرعزم ہیں کہ ہم اپنے ملک میں سے اس دہشت گردی کو ختم کر دیں گے.
ملک کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے.